جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے ہم نے تفصیل سے بات کی افغانستان کی صورتحال سے، توقعات کیا ہیں طالبان قیادت سے پوری دنیا کی، یہ بھی آپ نے جانا۔ اور یہ صاحب جو سب سے بڑا مطالبہ انہوں نے یہی کیا کہ جو ہمارے اثاثے ہیں اس کو تو خدا کے نام پہ دو تاکہ ہم اپنی عوام کے اندر آسانیاں بنیادی طور پہ اس نے یہی کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ ہم نے ماسکو کانفرنس میں یہی کہا اور ہم نے دوحہ میں بھی یہی کہا کہ ہمیں بھیک دینے سے بہتر ہے کہ ہمارے اثاثے کھول دو، جو کہ افغانستان کی ملکیت ہیں، جو افغانستان سے آپ نے کمائے ہوئے ہیں، یہاں کے منرلز بیچ کے، یہاں کے ٹیکس وصول کر کے آپ نے کمائے، وہ کم سے کم دے دو۔ تو یہ ان کا بڑا جینون سا مطالبہ ہے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا پوری جو ہے نا وہ بنیادی طور پر بھیک دے کے اپنا احسان جتانے کی کوشش کرے گی، جیسے یورپین یونین کہہ رہی ہے، جیسے پاکی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ماسکو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پڑوسی ممالک جو ہے چین، پاکستان اور روس یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا پروگرام جو شروع کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج جو ہے وہاں پر گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا جو مال اس وقت موجود ہے ہمیں راستہ دے دو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ روس قابض رہا ہے، کبھی راستہ نہیں رکا پاکستان کا۔ امریکہ قابض رہا ہے، کبھی راستہ نہیں رکا افغانستان کا۔ طالبان کی حکومت آگے اپنے راستہ پر بند کر دیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ وہ اتنی ڈپلومیٹک طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ آج انہوں نے ہمیں وعدہ تو کیا ہے کہ ہم تورخم بارڈر جو ہے وہ کھول دیں گے۔ تورخم کا تو اگر اسپن بلدک سب سے اہم تو اسپن بلدک چمن کا، کیونکہ بیسیکلی سارے کا سارا جو پھل ہے نا وہ ہوتا ہے غزنی کے علاقے کے اندر، پختیکا کے علاقے کے اندر، قندھار کے علاقے کے اندر، ہیلمند کے علاقے کے اندر، اور آگے پھر اس طرح جو پروونس ہے، اور جہاں سے وہ اور افغانستان کا انار انگور اس طرح کا ہوتا ہے، زیادہ آگے وہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اب وہ اس نے یہی کہا ہے کہ بلدک، دو دفعہ سے باقاعدہ اس نے کہا ہے تورخم۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھئی آپ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ یعنی جس وقت حامد کرزئی وہاں پر تھا، جس وقت اشرف غنی پر تھا، آپ خود کہتے تھے کہ 66 کیمپ چل رہے ہیں، آپ خود کہتے تھے وہاں سے انسرجنسیز آ رہی ہیں، آپ خود کہتے تھے کہ روز ہمارے سپاہی وہاں سے بارڈر سے آ کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ خود کہتے تھے ہم نے فینس لگانی پڑ رہی ہے۔ اب ان کے زمانے میں تو آپ نے بارڈر کھلا رکھا، صحیح ہے، یعنی ہزاروں کے حساب سے ٹرک روز آتے تھے جاتے تھے۔ طالبان کے آنے کے آپ کو کیا ایسا ہو گیا کہ ایک تو یہ، دوسرا اس کے انہوں نے جو بات ہم نے جو ان سے کی تھی، وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑا ہے، ہم مسلم امت سے زیادہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے چاہتے ہیں کہ ہمارا صدیوں سے ساتھ ہے ایک دوسرے کا، صدیوں سے آ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ جو دونوں درے ہیں، درہ بولان اور یہ جو درہ جو ہے اس کا خیبر جو ہے، یہ دونوں درے جو ہیں یہ صدیوں سے گزرگاہ ہے، راہگزار ہے۔ یہیں سے انڈس ویلی سیویلائزیشن چلتی تھی، یہیں سے آپ کا باقی آتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں ان دروں کو ایک نیچرل گزرگاہ کے طور پہ کھول دیں۔ افغانستان اپنی اکانومی کے حساب سے سسٹینیبل ہے۔ جیسے کل میں بات کر رہا تھا کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر کو کئی سال لاک ڈاؤن بھی کر دیا جائے تو کشمیر کے لوگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی افغانستان کا مسئلہ ہے کہ افغانستان کو کئی سال تک آپ اس کا محاصرہ کر لیں۔ یہ 26 سال کی سیج ہے مغلوں کی، اورنگزیب عالم کی، قندھار کی، ان کے، لیکن نہیں فتح کر سکے تھے، سیج کر کے واپس آنا پڑ گیا، کیونکہ ظاہر باتیں اندر یہی کہتے تھے کہ یروشلم جو ہے اس کی جو سیج ہے وہ بھی ایسی تھی۔ حضرت عمر جب اس نے سیج کیا نا تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکا تھا، پھر انہوں نے مذاکرات کر کے پھر اس کے بعد عیسائیات، یہی حال جو ہے افغانستان۔ وہ کہتے ہیں ہماری جو جینونلی ہمارا جو چیز ہے وہ ان کو لے کے۔ تیسرا جو انہوں نے بات کی ہے وہ کی تھی کہ اس پورے خطے کے اندر یہ جو باقی امن کی صورتحال، داعش والی صورتحال، وہ کہتے ہیں داعش ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ بنا تو ہوا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ داعش ہر جمعہ نے ایسا گزرتا ہے مساجد کے اوپر، وہ داعش جو ہے وہ جہاں ہمارا کنٹرول تھا، یہ اس نے کہا ہے جہاں ہمارا کنٹرول تھا اس سے نکل کے شہروں میں آ گئی ہے۔ کہتے ہیں شہروں میں وہ لوگ ہیں کہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کو پناہ کوئی تو پشت پناہی کر رہا ہے نا، داعش کی اٹھایا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عثمان صاحب مسئلہ صرف یہ ہے کہ پہلے ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا پختیکا کے علاقے میں، ننگھار کے علاقے میں، ننگھار یہ جلال آباد کا علاقہ ہے۔ اچھا، اس کے ہوتا یہ تھا کہ وہ بھاگ کے ادھر آ جاتے تھے، کبھی ادھر آ جاتے تھے، افغانستان کی فورسز سپورٹ کرتی تھی، وہ پھیلے ہوئے تھے۔ اب وہاں ان کا کنٹرول ہو گیا دیہی علاقوں کے اندر، وہاں لوگ بتاتے ہیں صاحب ان کو۔ اب وہ آگے شہر میں، صحیح ہے، شہر میں اکثریت آج بھی اینٹی طالبان والی ہے، صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔
آپ کابل چلے جائیں آپ کو طالبان کا ہمدرد بہت کم نظر آئیں گے وہاں پر. وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے $5,000 تنخواہیں لی ہوئی ہیں اور زندگیاں گزاری ہوئی ہیں اور عیش و عشرت کے ماحول تھے, سارا کچھ تھا, انٹرنیشنل ایڈ سارا کچھ, اس سے 3,000. اور یہ سب ایک تو آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی میرا خیال ہے 50-60 ہزار کے قریب تھی. 60,000 طالبان کو آپ وردیاں بھی پہنا لیں تو پورے افغانستان کے اوپر آپ اتنا کنٹرول, جو 3 لاکھ فوج تھی جس کو کھڑا کیا گیا اور جس کے لیے عام معافی بھی کی کہ فوج اسی طرح رہے, اس کو کیا وہ 3 لاکھ فوج اور پلس یہ 60,000 یہ کھڑا ہو سکا ہے کام؟ نہیں, ابھی تک 3 لاکھ فوج کے بارے میں سکروٹنائز کر رہے ہیں ابھی تک. میرا خیال یہی وجہ ہے کہ ویکیوم ہے کہ جس کو نہیں ان کے کسی بھی, آپ دیکھیں ان کا جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں نا وہ ولیج ایریاز میں نہیں ہوئے. طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ولیج ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں پہلے بھی ہمیں سپورٹ کرتے تھے, آج بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب پیرافری میں قتل نہیں ہوئے, شہر میں ہوئے ہیں, اور شہر میں 2 جگہوں پہ ہوئے ہیں. ایک وہ کابل میں ہوئے ہیں اور ایک وہ جو کہ نان پشتون ایریا تھا, مثلا ہزاروں کے علاقے کے اندر ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے شیعہ کو ٹارگٹ کیا, جو ان کا داعش کا پرانا اصول ہے کہ شیعوں کو ٹارگٹ کر کے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا کیا جائے, وہ خاص طور پہ ہزار. لیکن آپ دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر جو شیعہ آبادی ہے وہ طالبان کے خلاف نہیں کی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اور داعش کے یہاں سے روٹ آؤٹ ہونے کے بعد اس کا داعش کا پھر وجود جب پورے مڈل ایسٹ میں ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہاں سے جب بھاگے تھے وہ لوگ, کیونکہ یہ بیسیکلی عرب اوریجن کے لوگ ہیں, اور طالبان کہتے ہیں بڑی آسانی سے ان کا پہچان سکتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج سے 3 سال پہلے جب آخری ان کی فائٹ ہوئی ہے, جب انہوں نے ہیلمند پہ قبضہ کیا ہے, لشکرگاہ کے علاقے پہ قبضہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی کے ہیلی کاپٹرز لے کے ان کو لے گئے تھے اور داعش کو وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کیا تھا. اتنی تو ان کو سپورٹ تھی. اور یہ امریکن دنیا, اب تو امریکنز خود کہتے ہیں کہ ہم نے داعش بنائی تھی اور کس لیے بنائی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو شہروں کے اندر مسئلہ رہے گا, 2 طرح کا مسئلہ, ایک سیکورٹی کا بھی مسئلہ رہے گا, وہ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک ٹھیک کر لیا, اب دھماکوں پہ اتر آئے. دوسرا رہے گا اکانومی کا مسئلہ, کیونکہ شہر کے اندر کوئی شخص جو ہے, کوئی شخص بھی کمائی کرنے والی چیز نہیں کرتا, نہ وہ کھیت اگاتا ہے, نہ وہ لوہار ہے, نہ وہ ترخان ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. وہ بیسیکلی سروس ڈیلیور ہوتے ہیں. مثلا کوئی ٹیچر ہے, مثلا کوئی ڈاکٹر ہے, مثلا کوئی انجینئر ہے, مثلا کوئی اور چھوٹے موٹے کام کرتا ہے, کوئی آرکیٹیکٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیز نہیں بناتے, جو اس کو ان لوگوں کی سروسز خریدنے کے لیے آپ کو ایک آبادی چاہیے ایک, اور ان کو افورڈ کرنے کے لیے آپ کو اکانومی چاہیے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے کھول دو, یا ہمارے پیسے کھول دو یا ہمارے ساتھ تجارت شروع کر. بالکل صحیح. یہ 2 چیزیں, اور یہ بڑا جینور مطالبہ ہے, بھیک مت دو وہ کہتے ہیں ہمیں. اور اس کے بعد اس نے یہ مطالبہ کیا کہ 2 چیزیں, اس نے کہا ہمارے اکثر بیمار جو تھے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے اسپتالوں میں جا کے علاج کراتے تھے. مجھے آج تک یاد ہے کہ کوئٹہ شہر کے اندر جتنے بھی اسپتال کھلے ہیں, بہت بڑی آبادی کے ساتھ بہت زیادہ اسپتال ہیں, اتنے لاہور میں بھی نہیں ہیں جتنے اسپتال سے کوئٹہ, وہ سارے افغان ریفیوجیز کو کیٹر فور کرتے ہیں. نہیں, یہ 94-93 میں افغان سرجیکلز کے نام سے, میں 94 کی بات ہے, اس میں پشاور میں, بلکہ اس وقت جو ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو قاضی حسین احمد صاحب کے داماد, ان کے بھائی ایک, وہ ڈاکٹر صاحب نام بھول گیا ہوں, وہ وہاں کے ذمہ دار تھے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے میں آپ کو طالبان دکھاتا ہوں. وہ جو زخمی, جو پہلی جھڑپ میں وہ جو زخمی ہوئے ہوئے تھے تو وہاں پہ داخل تھے اور ان کا علاج وہاں پہ. عامر رویز صاحب ہمارے جو تھے, یہ ان کا تو بڑا مشہور نام, بڑا مشہور ہوا تھا, ابھی پتہ نہیں وہ لڑنا پڑے مجھ سے, تو زمانے میں تو بڑا ان کا نام چڑھا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن کا بھی علاج کرتے رہے اور یہ کرتے رہے. عامر عزیز صاحب, عامر عزیز صاحب وہ اخبار میں غائب بھی رہے تھے, اٹھا بھی لے گئے تھے, ان کو لے گئے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک طالبان, جہاں تک ایون افغان ریفیوجیز, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین آنا چاہتے ہیں واپس, یہ اس نے بڑی اچھی بات کی, واپس آ کے آباد ہونا چاہتے ہیں. اب بارڈر کھلیں گے تو آباد ہوں گے, اور سارا کچھ ایک موومنٹ جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات, میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہتا ہوں, جتنی جلدی کھول لیں یہ پاکستان کے فائدے کی بات. دوسرا جو سوال تھا TTP سے مذاکرات کے بارے میں, جو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس, مجھے پتہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن لفظ نے پشتو کہتے ہیں میرے پاس دقیق معلومات نہیں ہے, زیادہ لیکن ان ڈیپتھ, میں ان ڈیپتھ, اور کہتے ہیں ان ڈیپتھ اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ خالصتاً پاکستان کا ان کا معاملہ ہے. ان کے مسائل ہیں, کیسے ہوئے تھے, کس طرح ہوتے, وہ سیٹل کر لیں گے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سیٹل کر ہم ان میں مدد کر رہے ہیں, مدد کریں اور امن ہو, اس کے لیے انہوں نے دعا کی. جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتا ہے.